حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ کے پاس شیطان آ گیا اور شیطان نے کہا کہ اے امام فخر الدین رازی، ساری زندگی تو نے درس و تدریس کیا ہے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا ہے، مجھے بتا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا، جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ شیطان نے کہا کوئی دلیل؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک دلیل دی۔ شیطان نے اس کا رد کر دیا، کہا یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ دوسری دلیل دیتے ہیں، شیطان اس دلیل کو بھی رد کر دیتا ہے۔ پھر حضرت امام فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیسری دلیل دیتے ہیں، شیطان اس کو بھی رد کر دیتا ہے۔ پھر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ چوتھی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شیطان اس دلیل کو بھی رد کر دیتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں مانتا، بلکہ شیطان بھی دلیل سے رد کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان کے پاس بھی تو علم ہے۔ یہاں تک کہ 360 دلیلیں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک ہونے پر، وحدہ لا شریک ہونے پر دیتے ہیں، اور شیطان لعنتی ہر ایک دلیل کو دلیل سے رد کر دیتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد وضو فرما رہے ہوتے ہیں کہیں اور، وہیں سے اپنے مرید کا حال دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہیں سے پانی کا چھینٹا مارتے ہیں اور کہتے ہیں، اے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس لعنتی کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ فرمایا، اے امام فخر الدین رازی، اس کو کہو کہ میں بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، مجھے دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز دلیل ہے اس کے لیے۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جب شیطان کو کہتے ہیں کہ اے ابلیس لعنتی، جا، کوئی دلیل نہیں ہے، میں بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں۔ پھر شیطان جاتا ہے اور کہتا ہے، اے امام فخر الدین، تیرا مرشد کامل تھا، ورنہ آج میں تجھے گمراہ کر دیتا، اور کہا اسی بات پر میں نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ شیطان بہت باریکی کے ساتھ وار کرتا ہے۔ اسی طرح شیطان کہتا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سامعین محترم، اس دور کے اندر ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ شیطان ہر طرح سے حملہ کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم علماء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ اپنے رابطے کو بڑھائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، صحبت اختیار کریں، تب جا کر ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، ورنہ شیطان سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک مرتبہ شیطان آیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، بادل اوپر چھا گئے، بادل کی شکل میں شیطان آیا اور کہا، اے عبد القادر جیلانی، میں تیرا خدا ہوں، آج کے بعد تجھے کوئی ضرورت نہیں عبادت کرنے کی، تو عبادت کر یا نہ کر، میں نے تجھے بخش دیا ہے، آج کے بعد تجھے بخشش کے لیے، تجھے نجات کے لیے ضرورت نہیں ہے عبادت کرنے کی۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں، تو شیطان لعنتی ہے، بھاگ جا، تو میرا خدا نہیں۔ پھر شیطان کہتا ہے، اے عبد القادر جیلانی، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، ورنہ میں تجھے گمراہ کر دیتا۔ پھر حضور غوث پاک کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر مجھے بہکا رہا ہے، تو پھر مجھے گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل نے مجھے بچایا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، تو پھر مجھے گمراہ کر رہا ہے تاکہ میں کہوں واقعی مجھے میرے علم نے بچا لیا ہے، میں تکبر کروں، میں تکبر نہیں کروں گا، بلکہ مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے۔
تو دیکھیں شیطان کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باریک باتوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اولیاء کرام کے ساتھ بیٹھیں، علماء کی مجلس میں بیٹھیں تاکہ ان سے کچھ حاصل کریں، پھر ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، ورنہ شیطان کے